براہ کرم میری بات پر دھیان دیجیے، کیونکہ بے دھیانی میں سنی گئی بات اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بات در و دیوار سے ٹکرا کر اپنی اہمیت کھو بیٹھے۔ بات کچھ یوں ہے کہ ابھی کچھ دیر قبل میری موت واقع ہو گئی ہے، ہاتھ پاؤں سے جان نکل گئی ہے اور دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا ہے۔ کیا آپ کبھی اس کیفیت سے گزرے ہیں؟ اوہ، میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ کیسے گزر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کے لیے مرنا ضروری ہے، اور ابھی آپ مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں اپنی موت کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ اچھا بھلا صحت مند انسان یکدم کیسے مر گیا۔ اس کی وجہ بتانے سے پہلے میں چودھری حیات کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ یہ گاؤں کا چودھری تھا۔ سب لوگ اس کے سامنے دست بستہ کھڑے رہتے۔ ایک دن ماں کے ہمراہ جب میں اس کی حویلی پہنچا تو وہ مجھے دیکھتے ہی دھاڑا، شادا، تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ غیاسے کو ساتھ نہ لایا کر۔ ماں خاموش کھڑی رہی اور میں اس کے پہلو سے چمٹ گیا۔ ماں نے مجھے خود سے علیحدہ کیا اور بولی، جا غیاسے، گھر چلا جا، تیرا بابا بیمار ہے، تجھے یاد کر رہا ہوگا۔ ماں کے چہرے پر دکھ سمٹ آیا۔ میں نے چودھری حیات کے چہرے پر نظر ڈالی، جس پر غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میں خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور گھر جا کر دم لیا۔ بابا چارپائی پر آنکھیں موندے سو رہا تھا۔ بابا، میں نے آواز دی، پانی! وہ بڑبڑایا۔ میں احاطے میں رکھے ہوئے گھڑے سے پانی کا گلاس بھر لایا، لیکن میرے آنے سے پہلے وہ سو چکا تھا۔ شام کو ماں گھر آئی اور بغیر کوئی بات کہے دم ساتھ کر لیٹ گئی۔ ماں، کیا ہوا؟ میں نے ماں کو جھنجھوڑا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، لیکن وہ خاموش رہی۔ میرا دل چاہا کہ میں بار بار ماں سے پوچھوں، ماں تو ہر روز کیوں مرتی ہے، ایک ہی بار میں کیوں نہیں مر جاتی؟ لیکن میں ایسا نہ کر سکا اور ماں خاموش لیٹی آنسو بہاتی رہی۔ میں نے ماں کو بار بار مرتے دیکھا۔ میں اس کی تکلیف روز روز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک روز میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری ماں کو ایک ہی بار مار دے۔ نہ جانے کب قبولیت کی گھڑی آئی اور ماں مر گئی۔ میں جب کھیل کود کر واپس آیا تو ماں سفید چادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ ماں کی چارپائی کے ارد گرد خواتین بیان کر رہی تھیں۔ غیاسے، تیری ماں مر گئی، خالہ نے بال نوچتے ہوئے کہا۔ اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ ایک اور آواز آئی۔ میں نے قریب جا کر ماں کا چہرہ دیکھا۔ ماں تو مدتوں بعد سکون کی نیند سوئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر سب سے کہوں کہ ماں تو ہر روز مرتی تھی، آج تو یہ سکون کی نیند سوئی ہے، آج یہ تکلیفوں سے رہا ہوئی ہے۔ تو سب لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ غیاسے، تیری ماں مر گئی؟ نہیں، وہ نہیں مری، میں چلایا۔ غیاسے! خالہ نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ میں اپنی موت کا ذکر کر رہا تھا۔ نزا کی تکلیف میرے رگوں پے میں سرایت کر گئی۔ میں نے ہمیشہ لوگوں کو مرتے دیکھا، ماں کو مرتے دیکھا، چودھری حیات کی خون آلود لاش کو اپنے سامنے تڑپتے دیکھا، لیکن آج مجھے یہ کیا ہو گیا ہے؟ مرنے سے گھنٹہ قبل اظہر کا فون آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ریحانہ سے شادی کر رہا ہے۔ کیوں؟ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ بے بس اور اکیلی لڑکی ہے، اس نے جواب دیا۔ مجھے لگا کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ میں چکرا کر بستر پر گر پڑا۔ ریحانہ کے ہمراہ میں نے زندگی کے 5 سال گزارے۔ وہ بہت خاموش طبع تھی۔ ان 5 سالوں میں میرے لیے اس کے دل میں محبت پیدا نہ ہو سکی تھی۔ تم اسے طلاق دے دو، اظہر نے مجھے مشورہ دیا۔ یہ ظلم ہے، میں چونک اٹھا۔ تم ریحانہ کو وہ خوشی نہیں دے سکے جو اس کی زندگی میں کرن بن کر جگمگاتی۔ وہ افسوس سے بولا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ریحانہ کو کس قدر چاہتا تھا، اس کی جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے اس کو طلاق کے کاغذات تھمائے۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے میرے پاس کھڑی رہی۔ وہ چلی گئی اور میری زندگی کو سونا کر گئی، لیکن اظہر کا فون آتے ہی میرے جسم سے آئینی پنجوں نے جان نکال لی۔ دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ فضا میں مشک کافور کی بو پھیل گئی۔ مجھے لگا کہ ماں کے مردہ وجود کو ابھی ابھی کندھا دیا ہے۔ فضا میں سسکیوں اور آہوں کی آواز ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کس کی آواز ہے، کیونکہ میں تو مر چکا ہوں۔